السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جناب میں حافظ سید اعجاز صاحب برہانپور سے دل نے بولا کہ اسلامک ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کچھ احادیث، کچھ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی زحمت گوارا کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اور آپ دونوں مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدینے کے تاجدار، ہم بے وسوں کے مددگار، بے ساروں کے سارا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عقیدت و محبت کا اظہار کرے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، کچھ گفتگو کرنے سے قبل بتا دوں آپ کو کہ میرا یوٹیوب پر چینل ہے سید اعجاز قادری، SAYYAD AJ قادری برہانپور، اسپیلنگ یہ ڈالیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہماری جو معاشرے کے اندر ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، بلائیں آ رہی ہے، کبھی مودی کی شکل میں، کبھی یوگی کی شکل میں، کبھی امیت شاہ کی شکل میں، کبھی کورونا کی شکل میں، جو ہم پر پریشانیاں آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ ہم لوگوں نے حقانیت کو چھوڑ دیے، برائیوں کی طرف راغب ہو گئے، اچھائی کو چھوڑ دیے، برائی کی طرف گھس گئے، نماز چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، عبادت کرنا چھوڑ دیے، درود شریف پڑھنا چھوڑ دیے، صلاۃ و سلام کرنا چھوڑ دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی آ رہی ہے، ہم تک پریشانی پہنچ رہی ہے۔ بیریکیپ حضرت ابو دجانہ، آج اکثر مساجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ امت رسول پڑھتی ہے اور امام صاحب 2 رکعت نماز کا سلام پھرتے ہیں، پھرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، دعا ختم ہوئی، آدھی مسجد خالی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر سرکار کے پیچھے نماز فجر پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتی۔ آپ کی 2 رکعت نماز ہوتی، 2 رکعت نماز ہوتی، آپ فوراً باہر کو نکل جاتے۔ صحابہ نے دیکھا، نبیوں نے دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری جان ہمارا مال آپ پہ قربان ہو یا اللہ کے رسول، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو دجانہ نماز فجر کو پڑھتے ہی فوراً دعا بھی نہیں مانگتے اور مسجد کے باہر چلے جاتے۔ سرکار نے کہا، اے میرے صحابیوں، اے میرے نبیوں، جب حضرت ابو دجانہ آئے تم نے کچھ مت کہنا، خاموشی اختیار کرنا، میں نے پڑھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو دجانہ جب مسجد میں فجر پڑھنے کے واسطے تشریف لائے، دوسرے دن جب تشریف لے آئے، سرکار نے 2 رکعت کا سلام پھیرا۔ جیسے ہی ابو دجانہ مسجد کے باہر جانے لگے، سرکار نے کہا، اے ابو دجانہ رک جائیے، ٹھہر جائیے، کیا بات ہے، کیوں گھر چلے جاتے ہو، دعا کیوں نہیں مانگتے ہو، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اب دیکھیے، اگر کوئی بیچنے والا مارکیٹ میں آتا ہے، ہمارے گھر کے عنقریب آتا ہے، ہماری ماں بہنیں یا ہم لوگ، نوجوان بچے، بوڑھے، سبھی میں یہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ پوچھا کہ بھئی انگور کیا پو لایا، کیا کلو لایا؟ تو اس نے کہا انگور 100 روپے کلو ہے۔ اس نے انگور اٹھایا اور منہ میں ڈال دیا، کھا گیا۔ اس سے پوچھا بھی نہیں کہ ہمارے واسطے یہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن حضرت ابو دجانہ سے جب سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ کیا وجہ ہے، تو ابو دجانہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو دجانہ کی جان آپ کی نبوت پہ قربان،
بچے آپ کی نبوت پہ قربان، میرا مال و غنیمت آپ کی نبوت پہ قربان، میرا خاندان آپ کی نبوت پہ قربان۔ یا رسول اللہ میں گھر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میری دیوال سے اٹیچ میں ایک یہودی کی دیوال ہے، اور اس کی دیوال کے انگنا میں جو ہے، اس کے انگنا میں جو ہے ایک کھجور کا تازہ تازہ درخت ہے جس پہ تازی کھجوریں آ رہی ہے، اس کی شاخیں میرے انگنا میں ہیں، اور وہ کھجوریں میرے انگنا میں گرتی ہے۔ میں فجر کی نماز سے فوراً بعد اس لیے چلا جاتا ہوں یا رسول اللہ کہ میں جا کر کے ساری کھجوریں سمیٹتا ہوں اور اٹھا کر اس کے انگنا میں پھینک دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے نیند سے بیدار ہو جائے اور وہ کھجور کھا لے اور میرے لیے وہ حرام ہو جائے، اسی لیے جانا ہوتا ہے سرکار۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے۔ عثمان غنی موجود، ابو بکر صدیق موجود، عمر فاروق اعظم موجود، علی مرتضیٰ موجود۔ آپ نے کسی کو نہیں کہا، آپ نے عثمان کو کہا کہ عثمان جائیے اور درخت خرید لیجیے۔ عثمان نے کہا لائیے پیسے دے دیجیے میں لے آتا ہوں۔ عثمان نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اٹھے اور چلے گئے۔ آواز لگائی اے یہودی جلدی باہر آؤ۔ یہودی کے کانوں تک جب آواز پہنچی عثمان غنی کی تو باہر آئے اور کہا اے عثمان غنی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، کچھ خطا ہو گئی، کچھ غلطی ہو گئی؟ عثمان غنی کہا کہ نبی میرے آقا جو ہے تیرا درخت خریدنا چاہتے ہیں، بول قیمت کیا ہے؟ کہا اتنی قیمت۔ کہا ٹھیک ہے یہ لو، دے دیا، خرید لیا۔ سرکار کے بارگاہ میں آئے، کہا سرکار میں نے وہ درخت خریدا، بتا دیجئے کس کے واسطے خریدا؟ سرکار نے کہا میں نے ابو دجانہ کے واسطے خریدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنی ہے، واہ واہ۔ سرکار نے کہا کہ میں نے ابو دجانہ کے واسطے کہا۔ سرکار بخار اٹھے کہ اے ابو دجانہ کل نماز فجر کے بعد میرے صحابوں کی تیرے وہاں میرے نبیوں کی کھجور کی دعوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو دجانہ فوراً اٹھے، اپنے گھر پہنچے اور بیگم سے کہا اے بیگم، میں میرے شریک حیات، آپ عطر فروغ کر دیجیے، مکان میں عطر ڈال دیجیے، مشک لگا دیجیے، گلاب پانی چھڑک دیجیے، میرے سرکار تشریف لائے گی، میرے گھر دعوت ہے۔ خوش ہو گئے خوش ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز کے بعد نماز فجر میں پہنچے، جیسی نماز فجر ہوئی تو سرکار کے آگے ابو دجانہ کے پیچھے نبی کے پیچھے نبی کے پیچھے صحابہ۔ جیسے ہی ابو دجانہ اپنے گھر کے قریب پہنچے تو صحابہ نے کیا دیکھا، نبیوں نے کیا دیکھا کہ ابو دجانہ کبھی اندر آ رہے تھے، کبھی باہر آ رہے تھے، کبھی اندر جا رہے تھے، کبھی باہر آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ پوچھ تو لیجیے معاملہ کیا، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں،